ہم وقتاً فوقتاً بطور طالب علم جانتے رہتے ہیں آپ سے ہمارے مسلمان امت کی جو علمی تاریخ ہے، بالخصوص جس خطے میں ہم پیدا ہوئے وہاں پر جو ہماری روایت ہے، ہمارا ماضی ہے، اور وہ مذہبی تحریکیں، وہ مذہبی شخصیات جنہوں نے ایک عہد پیدا کیا، جن کے اثرات ہیں، جن سے ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ دیوبند کی تحریک پہ ہم نے آپ سے بات کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سے متصل ایک اور سلسلہ، ایک اور متوازی تحریک جس کے بہت غیر معمولی اثرات سامنے آئے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس تحریک نے کچھ ایسی عہد ساز شخصیات بھی پیدا کیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل وجہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ غیر معمولی اثرات کے حامل شخصیات تھی، اور ان کا ایک ایسا عبقری کام تھا جو تادیر لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ احرار کی تحریک، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دیوبند کی تحریک کا تو آپ نے پس منظر بتایا تھا، یہ احرار کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ کون سی نمایاں شخصیات ہیں جو اس تحریک میں سامنے آئیں، اور ان شخصیات کا اثر، ان کے علم و عمل کی روایت کیا ہے؟ اس تحریک کو آپ دیوبند کی تحریک سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جب یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی سلطنت ختم ہو گئی، ان کی حکومت قصہ ماضی بن گئی، دور دراز سے آ کے کچھ دوسری اقوام ان جگہوں پر قبضہ کر چکی ہیں جہاں کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، تو ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے فکری اثاثے، اپنی علمی میراث، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا یہ احساس پہلے مرحلے میں اگر تجزیے اور تحلیل سے گزر جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا نظم بہت زیادہ پروگریسو ہوتا، یہ آگے کو دیکھتا یا چیزوں کو مثبت زاویے سے سامنے رکھ کے اس کا جائزہ لیتا، یہ محض ایک سلبی نوعیت کا احساس نہ ہوتا۔ لیکن جس وقت سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو رد عمل انسانی فطرت میں پہلے حفاظتی کا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہوا، اور میں دیوبند کی تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی ہوا کہ پھر ایسی تعلیم گاہیں قائم کی جائیں جو ایک لحاظ سے خانقاہ بھی بن جائیں، ان میں لوگوں کی تربیت بھی ہو، اور جو مسلمانوں کا تعلیمی یا فکری اثاثہ ہے اس کی حفاظت کا اہتمام بھی ہو جائے، اور چونکہ اس فکری اور تہذیبی اثاثے کے ساتھ دین وابستہ ہے تو دین کے علم میں بھی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ وہ دیوبند کے بارے میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ اسی جذبے سے قائم ہوا، اور بھی مدارس قائم ہوئے لیکن دیوبند کا ظاہر ہے کہ خاص مقام ہے، اس لیے چونکہ یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے بنیادی جذبے سے آپ نے ایک اسکول قائم کر دیا، ایک مدرسہ قائم کر دیا، یونیورسٹی قائم کر دی، ٹھیک، یعنی یہاں سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تہذیبی اور سیاسی اور معاشرتی بحران ہے۔ تو اس وجہ سے دیوبند کی تعمیر میں یہ چیز مضمر ہو گئی کہ وہاں اب صرف قرآن، حدیث، فقہ اور یہ چیزیں ہی نہیں پڑھائی جائیں گی بلکہ اس جذبے کے ساتھ پڑھائی جائیں گی، یعنی مدافعت کا جو جذبہ ہے، مدافعت کا، حفاظت کا، اور جن چیزوں کو ایک طرح سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں ان کو خطرات سے بچانے کا۔ ٹھیک، دیوبند اپنی روح میں، اپنی تعلیم میں، اپنے اساتذہ کی سیرت اور کردار میں یہیں سے گویا ایک طرح کی انسپریشن لے رہا تھا، اس کے لیے یہی چیز اس کے باطن کے منبع الہام کی حیثیت اختیار کر گئی۔ تو وہ بطور ایک ادارے کے کیسے ظہور پذیر ہوئی اس پر ہم گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ وہ سیاست میں کیسے ظہور پذیر ہوئی، یعنی جمعیت علماء ہند بھی تو آخر دیوبندی کے بطن سے پیدا ہوئی، اگرچہ وہ کوئی جمعیت علماء دیوبند نہیں تھی، اس میں اہل حدیث علماء بھی تھے، یہاں تک کہ خود مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں رہے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ جس میں مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے، کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ ویسے تو یہ جمعیت علماء ہند ہے، لیکن مجلس شورا میں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، اس میں تو 99% دیوبندی علماء ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ بھائی علماء انہوں نے پیدا کیے ہیں، تو جو جمعیت علماء یہاں بنے گی وہ جمعیت علماء دیوبندی ہوگی۔ تو اس وجہ سے
اس پس منظر میں جو ایک مدرسہ قائم ہوا یا درسگاہ قائم ہوئی، یا درسگاہ اصل میں خانقاہی مزاج اور جذبے سے قائم ہوئی، اور وہ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کی حفاظت کے دائیے کے ساتھ قائم ہوئی، تو اس سے جو چیز بھی نکلی، یعنی خواہ وہ جمعیت علماء ہند نکلی یا کوئی اور چیز نکلی، اس میں یہ دائیہ موجود تھا کہ میسج تک، عام لوگوں تک پہنچ کر وہ بیداری کی آواز ان تک پہنچائی جائے جو ان کا مقصود تھا۔ ٹھیک، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ایک عظمت رفتہ کا قصر رفیع نظر آتا تھا، اپنی موجودہ حالت کا اندازہ کرتے تھے تو وہی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھا ہم نے کہ ہماری شاعری اور ادب میں بھی مثلاً حالی کا اس طرح کا نوحہ سامنے آیا، اس طرح کی دعائیں سامنے آئیں۔ اسی طرح سے مسدس میں ایک طرح سے انہوں نے اسلام کے عروج زوال، اس سب کی، اسلام سے مراد مسلمانوں کا عروج و زوال، اس کی داستان نظم کر ڈالی۔ پھر اقبال نے ایک خاص طرح کا بیداری کا پیغام دیا۔ تو دیوبند کے ہاں یہ سارے ہی پہلو یا یہ سارے ہی رنگ تھے جو مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہتے تھے۔ تبلیغی جماعت میں جو رنگ نمایاں ہوا ہے، جو بڑی حد تک غیر سیاسی ہے اور جس کو اجتماعی معاملات یا جہاد کے کسی دائیے سے بالکل الگ کر کے خالص تبلیغ کی طرف اس کا رخ موڑا گیا، یہ بہت بعد کی بات ہے، ورنہ ابتداً یہی دائیہ تھا۔ اور میرا احساس ہے کہ اس کو سب سے پہلے یہ صورت دینے میں جس بڑی شخصیت نے کردار ادا کیا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی شخصیت تھی۔ یعنی انہوں نے خانقاہی پہلو کو زیادہ نمایاں کیا، سیاسی رنگ کو نسبتاً کمزور کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملت کا تحفظ یا قومی ورثے کا تحفظ یا مسلمانوں کی علمی میراث کا تحفظ وہ اس جذبے سے خالی تھے۔ لایا عمل میں وہ تندی نہیں ہے ان کے ہاں جو مثلاً آپ کو دیوبند کے دوسرے لوگوں میں ملتی ہے۔ تو احرار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو در حقیقت جب استخلاص وطن کی جد و جہد میں دیوبند شریک ہوا تو ایک لحاظ سے ان کی ایک عوامی سیاسی جماعت بن گئی تھی۔ اچھا، یعنی یہ اس لیے دراز نفسی مجھے کرنی پڑی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ دیوبند سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ اچھا، خود شاہ صاحب وہ آپ دیکھیے، تاہم ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ دیوبند ہی کے فیض یافتہ تھے، ایسا نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی تھے اور بڑا اچھا سیاسی ذوق اور مزاج رکھتے تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی تحریک تھی اپنی اصل کے لحاظ سے، اور سیاسی تحریکیں اس وقت انتخابات تو نہیں لڑ رہی تھی، ایک دوسرے کی حریف بن کے تو نہیں کھڑی تھی۔ اس وقت تو ہدف یہ تھا کہ انگریزوں کو جانا چاہیے، استخلاص وطن ہونا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے۔ اس آزادی کے لیے کانگریس بھی جد و جہد کر رہی تھی، مسلم لیگ بھی کوئی اپنے انداز سے یہ کام کر رہی تھی۔ کہ مسلم لیگ کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو اس کا آزادی کی تحریک میں کوئی خاص کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، آزادی کی تحریک ایک اور چیز ہے، اور جب موقع آ گیا کہ اب یہ پتہ چل گیا کہ انگریز جائیں گے تو تقسیم وطن ہونی ہے، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ زیادہ فعال ایک سیاسی قوت کے طور پر اس وقت ہوئی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر جب قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کی دعوت پر واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے پھر سیاسی قیادت مسلمانوں کی سنبھالی، اور بتدریج مسلم لیگ پر سیاسی رنگ یا سیاسی جدوجہد کا رنگ غلبہ پاتا چلا گیا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو دیوبند نے بیداری پیدا کی تھی، ابوالکلام آزاد نے جو بیداری پیدا کی تھی، جس میں ایک خاص طریقے سے عامت الناس میں صحیح جذبہ پیدا کرنا، مذہب سے ان کا تعلق استوار کرنا، اپنی میراث کا شعور پیدا کرنا، اسی طرح جو سیاسی مذہبی تہذیبی مسائل سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ہدف بنا کے گفتگو کرنا، اور بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر کے ان کو آزادی وطن کے لیے آمادہ پیکار کرنا، یہ وہ چیز تھی جس کو بنیاد بنا کے یا منشور بنا کے احرار جدوجہد کرتے رہے۔ تو ان کا ایک سیاسی کردار ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ان کا زیادہ تعلق جمعیت علماء ہند کی طرح کانگریسی سے رہا۔ اچھا، وہ آخر تک اسی نقطہ نظر کے حامل رہے۔ درویشوں کی ایک جماعت تھی، یعنی وہ لوگ اگر آپ دیکھیں یہ درست ہے، خود آغا شورش کاشمیری نے بھی بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں خاص طور پر مظہر علی اظہر اور اس طرح کے بعض لوگوں کی وجہ سے
ان کو اپنے اخلاقی وجود سے متعلق بھی بہت سے حوادث کا سامنا کرنا پڑا. کچھ کانگریس سے روپیہ لینے اور فلاں کرنے کے الزامات بھی لگ گئے, کچھ سچ کچھ جھوٹ. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ان کے لیے باعث بنی اس کا. اسی طرح جب انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو عامت الناس کے لیے کیا اخلاقی احساس رکھنے والے کسی سلیم الطبع آدمی کے لیے بھی موزوں نہیں تھی. اچھا. یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کے پلیٹ فارم سے ہوا. اچھا. اور لاہور میں ہوا. اور زمیندار کا جو پرانا دفتر ہے جس میں بعد میں چٹان کا دفتر رہا, اس کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا جس میں وہ شعر پڑھا گیا کہ کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا, یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. اچھا. اس طرح کے کچھ حوادث تھے جو حقیقت میں ان کو لے ڈوبے. یعنی 46 کے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ جو معاملات ہوئے, اسی طرح ان کے بعض لوگوں نے اپنی قیادت کو بھی الگ کر کے جس طرح کا اقدام کر ڈالا, اور اس طرح کی کچھ انتہا پسندانہ باتیں. ورنہ اگر آپ ان چیزوں کو الگ کر دیں اور آخری کشمکش میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس کو الگ کر دیں, تو لوگوں میں بیداری پیدا کرنے, ان کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے, رات بھر کی تقریریں, بے پناہ مقرر پیدا کیا انہوں نے. یعنی قاضی احسان شجاع آبادی کو آپ دیکھ لیں, خود مولانا مظہر علی اظہر بھی اسی طرح. شاہ صاحب تو خیر کیا بات ہے, یعنی شاہ صاحب کے بارے میں, عطاء اللہ شاہ بخاری کے بارے میں تو یہ اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ حقیقی معنی میں ایک عوامی خطیب تھے. یعنی اتنا بڑا عوامی خطیب ہماری تاریخ میں بس چند ہی مثالیں اس کی ملیں گی. میرے اپنے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ, یعنی لوگوں سے سنتے رہتے تھے, تو میں ایک مرتبہ شاہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے چلا گیا. تو جاتے وقت میرا خیال یہی تھا کہ ایسی بھی کیا قیامت برپا ہو جائے گی, 10 منٹ کے لیے جائیں گے, سنیں گے. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ایسی تقریریں کرتے ہیں. کہ میں جب چلا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا علم, فکر, احساس سب کچھ کہیں بہہ گیا ہے. عجیب. اب وہ تقریر ہے, اس تقریر کی فضا ہے, اور بس اس کا سحر ہے, اور کچھ بھی باقی نہیں رہا. بے پناہ خطیب تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیماسٹنیز کی تقریروں کے بارے میں یا عرب کے بعض خطباء کی تقریروں کے بارے میں جو کچھ ہم سنتے پڑھتے ہیں اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ تھے. یعنی اگر رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع ہوئی ہے تو فجر کی نماز ہو گئی. ہم نے تو وہ دور دیکھا نہیں ہے, لیکن خود شورش کاشمیری احراری میں سے تھے, شورش کی تقریریں سنی ہیں, تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی خطابت تھی. تو بڑے بے پناہ خطیب انہوں نے پیدا کیے. خطیب ظاہر ہے کہ لیکچر نہیں دیتا, وہ مقدمات قائم کر کے تعلیم نہیں دیتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو اہداف ہیں اس کے لیے غیر معمولی جذبہ میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. اس سے کہانیاں, داستانیں, ماضی, حال سب کو گویا ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ ایک فضا پیدا کر دیتا ہے. تو ان کا اگر کوئی سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ متعین کرنا چاہیں تو میں 3 چیزیں کہوں گا. یعنی وہی بات جو دیوبند کے علماء یا مولانا ابوالکلام آزاد خواص کی زبان میں بیان کر رہے تھے, شاہ صاحب نے اور احرار کے خطیبوں نے انہیں عوام تک پہنچایا. اچھا. اور عوام کے دل و دماغ کا حصہ بنانے کی صحیح کی. لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ یہ وہ مذہبی چیزیں ہیں, یہ تہذیبی چیزیں ہیں, یہ ہمارے جذبات کے کچھ معاملات ہیں جن سے متعلق تمہارے جذبے یہ ہونے چاہیے. اب میں یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ اس میں ظاہر ہے کہ خطیب ہیں, جذباتی بات بھی کرتے ہیں, اس میں کیا حق تھا کیا باطل تھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہدف بنایا. تو اس طرح گویا عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی, اگرچہ وہ اس کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کر سکے. کہ جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آ گیا تو وہاں وہ ان کی تقریروں میں جس طرح آتے تھے اور چوک در چوک آتے تھے اور رات بھر سنتے تھے, تو ان کی یہ بات بھی مان لیں. یعنی سیاسی فیصلہ اس علاقے کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں کیا, لیکن جس وقت مسلمان یہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی وہ رات بھر شاہ صاحب کی تقریریں سنتے تھے, سر دھنتے تھے اور سنتے تھے, اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے. شاہ صاحب کا جو انداز بیان تھا, جس طرح کی وہ حسرت سے دوچار ہوئے, جن مراحل سے وہ گزرے, اگر دیکھنا ہو تو آواز دوست میں کچھ اس کی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی. مختار مسعود صاحب نے شاہ صاحب کے ساتھ ملتان میں اپنی ایک ملاقات کا حال لکھا ہے, اس میں کچھ اشعار بھی پڑھے ہیں.
تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کو اگر شوق ہو. اسی طرح ان کی جد و جہد کیا تھی, انہوں نے کن مراحل میں کیا کیا, ان کے لوگ کیا قربانیاں دے کے آگے بڑھے, خاص طور پر شہید گنج کی تحریک میں ان کے ساتھ کیا ہوا, اور کس طرح سے خود آغا شورش کاشمیری نے کم و بیش 10 سال گزارے. تو پس دیوار زندہ کا یا ان کی کتاب بوئے گل نالہ دل کا مطالعہ کریں تو بڑی حد تک جانا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت کی سیاست میں احرار کا کیا کردار تھا. ہے تو وہ اب بھی موجود ہے, جس طرح کے اور بہت سی تحریکوں کے بھی کچھ باقیات رہتے ہیں. وہ تو آپ اگر کبھی لاہور جائیں اور اچھرا میں جائیں اور علامہ مشرقی قبر پر جائیں تو وہاں خاکسار بھی آپ کو مل جائیں گے, بلکہ عید کے موقع پر اب بھی وہ اپنے تپنچے اور بیلچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موجود ہوتے ہیں. اچھا. تو تحریکیں ایسے ختم نہیں ہوتی, رہتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے آثار. بحثیت مجموعی ظاہر ہے کہ وہ اب پاکستان کی سیاست میں, اس کی معاشرت میں اس طرح فعال نہیں رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ انہوں نے جو کچھ خواص سے کہا جا رہا تھا اس کو عوام تک پہنچانے, ایک عوامی بیانیہ بنا دیا, ایک عوامی بیانیہ بنانے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا. دوسری چیز یہ انہوں نے پیدا کی کہ آج کل کے زمانے میں تو آپ کے پاس بہت اور ذرائع پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے خطابت کی جو روایت تھی اس کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا. اچھا. یعنی جو عوامی خطابت جس کو کہتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت خواص کی خطابت, یعنی اس کو عوام اس طرح نہیں اپریشیٹ کر سکتے تھے, لیکن ان لوگوں نے اس کو عوامی خطابت کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا. اور تیسری جو بڑی خصوصیت تھی وہ چند لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جن کے بارے میں نے کچھ اشارات کیے, ان کو بھی الگ کر دیں. بحثیت مجموعی شاہ صاحب اور دوسرے لوگ یعنی درویش صفت لوگ تھے. بوریے کی سیاست کیا ہوتی ہے اس کو انہوں نے نمایاں کیا اور یہ بتایا کہ یہ سیاست صرف ڈیرے بنا کر اور عمراء کبراء کے ذریعے سے اور اس طرح کے لوگوں ہی کے ذریعے سے نہیں ہوتی. عوام کے اندر سے اٹھے ہوئے یہ بوریہ نشین مولوی قسم کے لوگ بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ان 3 چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. باقی یہ کہ اس طرح کے خطباء یا بڑے بڑے خطیبوں پر مبنی یا بنی ہوئی مشتمل جماعت اور اس طرح سے ایک بیانیے کو لے کر اگر وہ میدان میں نکلی ہے, اس سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی دیر پا قسم کا اثر چھوڑے گی. ٹھیک, یہ نہیں ہوتا. لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ بڑی حد تک آپ کے عوام میں سرایت کر گیا. اور پھر اسی کے بطن سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ختم نبوت کی تحریک اٹھی, اس میں بھی ان کا بڑا غیر معمولی کردار رہا. وہ 56 میں بھی رہا اور بعد میں جب ایک بڑا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے کیا اس میں بھی رہا. وہ صحیح تھا, وہ غلط تھا, اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. جی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں بھی ان کے اس طرح کے اثرات رہے کہ وہ ہراول میں کھڑے ہوتے تھے. ابھی حال میں شاہ صاحب کے غالباً آخری فرزند کا انتقال ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی اگر گفتگویں اور تقریریں سنیں تو آپ اس ماضی کی کچھ جھلک اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, ہم سب بہت ہی تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے ماضی کے ان جھروکوں سے کچھ پردہ اٹھایا اور ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو بھی ایک طرح سے آگہی دی کہ یہ جو تحریکیں ہیں ان کا سیاسی پس منظر اور وہ کیا سماجی حرکیات ہیں جن میں یہ روبہ عمل ہو رہی ہیں. کچھ چھوٹے سے ضمنی پہلو میں اور زیر بحث لانا چاہتا ہوں. شورش کاشمیری کا آپ نے ذکر کیا, آغا شورش کاشمیری, احرار کی تحریک ہو یا ختم نبوت کی تحریک, ہر جگہ پہ ان کا نام بہت نمایاں صورت میں سامنے آتا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ احرار کی تحریک کی بھٹی میں ایک آدمی نمو پا کر جگہ پہ پہنچا کہ پاکستان کی سیاسی افق ہو, دینی تحریکوں کے نظارے ہوں یا پھر ادبی مارکے ہوں یا سیاست ہو یا اخبار نویسی ہو, ہر جگہ پہ ان کا نام بڑا نمایاں نظر آتا ہے. تو اس تحریک کے بطن سے وہ پیدا ہوئے یا کوئی غیر معمولی آدمی تھے, ابتدا یہاں کی اور پھر انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ہی تحریک کے بطن سے پیدا ہوئے. اس وقت سب تحریکیں, سب بڑی شخصیات ایک ہی رخ پر جدوجہد کر رہی تھی. اس میں کانگریس مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھی. خود قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریسی میں تھے. ناگپور کے مشہور اجلاس سے پہلے تک تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد وہ اس سے پہلے اگر حزب اللہ کی یا مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی دعوت لے کے اٹھے تو بعد میں کانگریسی کو انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے اختیار کر لیا اور پھر وہیں سیاست کرتے رہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ماحول ہے یا پس منظر ہے یہ لوگوں کو پیدا کر رہا تھا. اچھا. اب جب وہ پیدا ہوتے تھے تو پھر اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیتے تھے.
یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں تحریک نے یا فلاں شخصیت ہی نے آغا شورش کو پیدا کیا. اگر آپ ان کے سوانح پڑھیں جو بوئے گل نالہ دل ہے، بہت اچھی کتاب ہے اور بڑے صاحب طرز ادیب ہیں، بہت اچھی نثر لکھتے ہیں. نظم تو خیر وہ ارتجالن کہتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ ایک موضوع دیں تو 10-20 اشعار کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. میں نے خود دیکھا ان کو، بارہا نظم کہتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا. ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا، ان کی باتیں سننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور ان کی زندگی کے جو متوازن غیر متوازن پہلو تھے ان کو بھی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. یعنی میں ان پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر میں تھے، میں کسی باطنی پہلو پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. جی. تو ایک بڑے آدمی تھے، کوئی شک نہیں. یعنی آخری خطیب تھے. احرار نے جو خطابت پیدا کی یا ہمارے اس دور نے جو خطبہ پیدا کیے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں خطیب جو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے وہ آغا شورش کاشمیری ہی تھے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ صاحب طرز ادیب تھے. ان کی آپ کتابیں پڑھیں، ایک خاص اسلوب ہے جس میں وہ نثر لکھتے ہیں. اچھی نثر لکھنی سیکھنی ہو تو جن چند لوگوں کی چیزیں پڑھنی چاہیے ان میں سے ان کی چیزیں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اور شاعری میں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، کبھی آپ چاہے کلندرانہ گفتم کو یا گفتنی و ناگفتنی کو، ان کے جو مجموعہ ہے کلام ہے، اٹھا کے دیکھیں تو اس دور کی سیاست کیا تھی، اس کی شخصیات کیا تھیں، وہ کون لوگ تھے جن سے ان کو واسطہ پڑا. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ان کا بڑا ارادت کا تعلق تھا. عطاء اللہ شاہ بخاری بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاؤں میں جا کر بیٹھیں. اور یہی اصل میں ایک خاص تحریک کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بنیادی شخصیت کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل تھی. شورش کی انسپریشن بھی انہی سے تھی. ان کی کتاب خود مولانا ابوالکلام آزاد پر امام الہند، جس میں جب ہم شروع میں چٹان میں اس کا اشتہار پڑھتے تھے تو وہ ان الفاظ میں ہوتا تھا کہ ایک عبقری بچہ کیوں کر ابوالکلام ہوا اور پھر امام الہند ہو گیا. تو یہ جو شورش کی کتابیں ہیں یا ان کی تصنیفات ہیں، پھر جس طرح انہوں نے جیل کاٹی، یعنی وہ 10 سال کی اگر پس دیوار زندہ میں آپ داستان پڑھیں جیل کی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس طریقے کی. ان کی خطابت کے بعد ایسے مار کا آرا حصے خود مجھے یاد ہیں کہ جو آج لوگوں کو سنائے جائیں تو انہیں باور نہ آئے کہ بات ایسے بھی کی جا سکتی. اچھا. مجمع کو اس طرح بھی مٹھی میں لیا جا سکتا ہے. یعنی آپ بات کرنے کے لیے اگر الفاظ کو کہیں، جس طرح وہ خود کہتے تھے کہ میں تو جب خطابت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تمہاری آنکھوں سے میں اپنے لیے مضمون پیدا کر لیتا ہوں. آپ خود بھی کبھی شریک ہوئے آغا شورش کی کسی تقریر؟ ہاں، بہت. میں نے ان کی بہت سی تقریریں سنی ہیں. میں نے ان کی وہ تقریر بھی سنی ہے کہ جس میں بھٹو صاحب کے مقابل میں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر سرگرم ہوئے. اچھا. ان کی تقریریں میں نے سنی. اور اس زمانے میں جو مرکزی مجلس اقبال ہے، مرکزیہ مجلس اقبال غالباً اس کو کہا جاتا تھا، اس کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے، اس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو انہوں نے مدعو کیا تھا. وہ خود اس کے سیکرٹری تھے. اچھا. اور کافی عرصہ رہے. تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس موقع کے اوپر ایک بہت خوبصورت تقریر کی ہے. اس میں اقبال کے کچھ مصروں کو بنیاد بنا کر اس وقت کی فضا میں اقبال کے کلام سے جو مضامین پیدا کیے جا رہے تھے اور سوشلزم کی تحریک میں جو صورت تھی، یہ کچھ عجیب سا دور تھا. اقبال پر ایک فلم بنائی گئی. اچھا. اس کی نمائش الفلاح سینما میں ہوئی. اس فلم کو اگر آپ دیکھیں، بعد میں تو وہ کہاں غائب ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا اقبال جو کچھ روس میں اور چین میں انقلاب آیا ہے اسی کے شاعر تھے. اچھا. فیض احمد فیض تو تھے ہی، غالباً فیض صاحب ہی نے اس کا اسکرپٹ لکھا تھا، مجھے حتمی طور پر تو اب یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال اور اس میں جو چیز سر عنوان تھی وہ یہ تھی کہ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساکی. اچھا. وہ کمیونسٹ انقلاب، کمیونسٹ اصلاحات، اس کا پس منظر سوسائٹی میں. اور اقبال کی اس طرح کی نظمیں تو ہیں ہی نا، جو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کی پس منظر میں وہ تقریر کی ہے. اور اقبال کے جو مصرے اور اشعار استعمال ہو رہے تھے اس سے اپنا موقف بھی واضح کیا، اور جو لوگ غلط استعمال کر رہے تھے ان کی بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے تردید کی. تو مولانا کی تقریر ختم ہو گئی، اس میں بہت لوگ تھے، میں نے خود براہ راست وہ تقریر سنی ہے. اس کے بعد شورش کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی
خون دل کی طرح گرم اور برگ گل کی طرح نرم جو تقریر سنی ہے، میں اب ذرا اسے کھول کھول کر بیان کروں. اور پھر جو انہوں نے بیان کیا وہ مولانا سید اللہ مودودی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی بیان ہو جائے گا کہ میں نے یہ کہا ہے. تو خیر وہ ایک بے پناہ خطیب تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ایوب خان کی آمریت کے خلاف ان کی تقریریں، اسی طرح جسٹس احمد کیانی کے ساتھ ان کی بعض غیر معمولی تقریریں ہیں جو YMCA ہال میں یا بعض جگہوں پر خود میں نے سنی ہیں. اور کتابیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پڑھنی چاہیے. پس دیوار زندہ، بوئے گل کا ایک باب ہے معاصرانہ چشمک، وہ کمال کا باب ہے. یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی شخصیات، ان کے باہمی معاملات، ان پر کیا تبصرہ ہے. پھر وہ خود احرار سے ہیں، لیکن احرار کی تاریخ کے جتنے تاریخ پہلو ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیے. تو اس زمانے میں وہ اصل میں جماعت اسلامی، بھٹو صاحب کا بھی ایک عوامی خطابت کا انداز تھا. مولانا مودودی صاحب یا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس مہم میں شورشی ان کے مقابلے میں اپنی خطابت کا سحر لے کے سوسائٹی میں جا رہے تھے. لیکن لوگ اصل میں شورش کی خطابت کیا تھی، اس میں زبان کیا تھی، اس کا ادب کیا تھا، اس کے انداز کیا تھے، اس میں کیا کیا تلمیحات ہوتی تھیں، ان کے ذوق آشنا رہے نہیں تھے اس مقابلے میں. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو لاہور کا شریف پارک ہے اس میں بھٹو صاحب نے تقریر کی، اور پھر اسی جگہ پر غالباً اس سے اگلے ہفتے میں شورش کاشمیری نے تقریر کی. تو اس طرح جہاں جہاں بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے وہیں وہ بھی پہنچتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا جس میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. بعد میں اور جگہوں پر بھی بعض اچھے خطیب پیدا ہوئے ہمارے ہاں، لیکن یہ جو روایت تھی در حقیقت اس سیاسی ماحول نے، جس کا میں نے دیوبند کے پس منظر سے ذکر کیا ہے، یہ پیدا کر دی تھی. اور لوگوں نے استخلاص وطن کے لیے جیلیں کاٹی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، CID کا مقابلہ کیا تھا. اسی طرح سے اس زمانے میں جو ذرا لبرل اقدار کے حاملین تھے یا جو کمیونسٹ تحریک کے لوگ تھے، ان میں اور ان میں بھی بڑے قریبی تعلقات تھے. اس میں ایک پوری داستان ہے، اگر آپ پڑھیں کہ ساحر لدھیانوی ہیں یا اور لوگ ہیں تو ان میں کیا کیا روابط ہوتے تھے، پھر کس طرح کا انداز اور رنگ ان کا ذرا ان سے جدا ہو گیا، بعد کے مراحل میں کیا چیزیں رہیں. اسی طرح ختم نبوت کی تحریک میں بھی شورش کاشمیری کا بڑا کردار رہا اور بہت غیر معمولی انہوں نے اس میں خدمات انجام دیں. یہ جو اس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو اس کے سیاسی افکار، اس کے مذہبی افکار سے 100% اتفاق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوری طرح اختلاف ہو، لیکن یہ بہت بڑے لوگ تھے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ شورش خطباء کی صف میں شاہ صاحب کے بعد سب سے نمایاں نام ہے. اور بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج احرار کی تحریک کا پس منظر اور وہ بڑی شخصیات جو پیدا ہوئیں ان کا ذکر کیا. کچھ موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ سے اکثر ہم جب پوچھتے ہیں یہ ماضی کی روایت بالخصوص بر صغیر کی بڑی مردم خیز لگتا ہے، زمین ہے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، لیکن ہم لوگ جن کی پیدائشی 90 کی دہائی میں ہوئی ہے، وہ جب پلٹ کے پچھلے 20-30 سال میں پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کے سیاسی افق پر، تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی سیاسی تنظیم کے اندر کوئی ایسا کوئی خطیب ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی مفکر ہو جو اپنی بات کو، فکر و نظر کے، اپنے خیالات کو کسی خوبی کے ساتھ بیان بھی کر سکتا ہو. جو منظرنامہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بنتا ہے وہ تو بس باہمی لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ الزامات کا. یہ کہت الرجال، یہ ہماری سرزمین پاکستان میں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، یہ پچھلے 20-30 سال میں کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ہوا کہ اب ہمیں کوئی بڑا آدمی نظر ہی نہیں آتا؟ جو قومیں اپنی زبان کے بارے میں واضح اور غیر مبہم فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں وہ بے پناہ شخصیات سے محروم ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کی زبان کا حسن کیا تھا، ان کے انداز کی لطافت کیا تھی، یہ بات کرتے تو کیوں سحر طاری ہو جاتا تھا، یہ کیا وجہ تھی کہ لوگ گھنٹوں ان کی باتیں سنتے تھے اور سر دھنتے تھے. آخر ابلاغ کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ زبان ہے نا. تو زبان کا حسن، انداز بیان کی خوبی یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اسی طرح پیدا ہوگی کہ آپ جس زبان میں ابلاغ کر رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر پوری گرفت حاصل ہے، آپ اس کی تلمیحات کو جانتے ہیں، اس کے محاوروں کو جانتے ہیں، اس کے پس منظر کو جانتے ہیں. اور زبان محض اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ نے 1,500-2 ہزار الفاظ سیکھ لیے ہیں اور آپ کو فعل فاعل مفعول کا پتہ چل گیا ہے. زبان اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک میراث رکھتی ہے، اور وہ اصل میں پوری تاریخ ہے جس کے صحیح شعور کے ساتھ جب آدمی زبان کھولتا ہے یا قلم اٹھاتا ہے
تو اعلیٰ درجے کا ادب، یعنی خواہ تحریر میں تخلیق ہو، اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے، تقریر میں تخلیق ہو تب بھی اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو دیکھیے کہ ان بیچاروں کو نہ اردو آتی ہے، نہ ان کو انگریزی آتی ہے، نہ وہ اپنی علاقائی زبانوں میں اس طرح کا درک رکھتے ہیں۔ بس کچھ غیر معمولی لوگ اپنے طور پر یہ صلاحیت پیدا کر لیں، لیکن عمومی طور پر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک خطابت کا تعلق ہے، میرے نزدیک خطابت کے لیے اس طرح کے حالات بڑے ضروری ہوتے ہیں جس طرح کے حالات اس وقت درپیش تھے۔ آج بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سر سید کا اسلوب زیادہ بہتر تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ایک سر سید کا اسلوب ہے کہ جس میں تعمیر ہے، جس میں تجزیہ ہے، جس میں تحلیل ہے، جس میں بہت دھیمے لہجے کے اندر اپنی بات کہنے کا انداز ہے، جس میں علمی استدلال کا پہلو غلبہ رکھتا ہے، یہ سر سید کا اسلوب ہے۔ اور سر سید نے خود ایک مدرسہ فکر پیدا کر دیا، بہت سے لوگ ہیں، انہی میں آپ شبلی کو، ڈپٹی نذیر احمد کو، حالی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا رجحان یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ ابھارا جائے، اس جذبے کو قوت عطا کی جائے، اس جذبے کو ان کی تاریخ سے متعلق کیا جائے، اس جذبے کی بنیاد پر ان کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے۔ اس پہ آپ اختلاف کریں یا اتفاق، یہ بھی ایک لائے عمل تھا۔ تو اس لائے عمل میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے، وہ اصل میں جس وقت میدان میں اترے تو لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی، کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ آپ کے دیہات تک پہ لوگ فارسی زبان سے واقف ہوتے تھے، عربی زبان سے بھی۔ آپ دیکھیں نا، مرزا غالب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شرح میں عمل انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی۔ تو اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا وہ اصل میں اس پورے زبان کے، ادب کے، تاریخ کے پس منظر سے آدمی کو واقف کر دیتا تھا۔ اس میں اس طرح کے خطباء کا پیدا ہونا، اس طرح کے ادباء کا پیدا ہونا یہ آسان تھا۔ ابھی آپ دیکھیے لوگ بہت سر دھنتے ہیں فیض کی شاعری کے اوپر، یہ حقیقت ہے کہ اس کی بہت سی نظموں کے الفاظ تک بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پاتے، وہ خود وہی پس منظر رکھتے ہیں، وہی عربی فارسی کا پس منظر۔ تو یہ عربی زبان کا، فارسی زبان کا، کوئی زبان بھی مجرد نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ایک زمانے میں لیٹن، گریک یہ پڑھائی جاتی تھی تاکہ انگریزی زبان کا صحیح شعور پیدا ہو اور آدمی اس کی بہت سی چیزوں کو اس طرح سمجھ سکے۔ آپ ملٹن وغیرہ کو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ کیٹس کو پڑھیے، کتنی نظموں کے نام جو ہیں وہ انگریزی میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ پس منظر جب تک آپ محکم نہیں رکھتے کسی قوم میں تو اس کے بڑے لوگ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان عوام کی زبان نہیں ہے، ان میں گفتگو ہو نہیں سکتی۔ عوام سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو آپ یا اردو بولیں گے یا ان کی کسی علاقائی زبان میں بات کریں گے، اس کی نہ مشق، نہ مزاولت، نہ اس کے ادب سے واقفیت، نہ اس کا پس منظر، نہ اس کے لفظوں کی تحسین۔ تو صورتحال وہ بن جاتی ہے کہ خود غلط مضمون غلط، انشاء غلط، املا غلط۔ تو اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔